آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے تجلی باری تعالیٰ اور دیدار الہی۔ اس میں عن جن چیدہ موضوعات پر بات کریں گے، ان میں کشف الساق، کثرت امت محمدیہ اور آخرت میں اس کی پہچان۔ بعض انبیاء کا صرف ایک امتی ہوگا۔ کثرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کریں گے۔ شادی کر کے امت بڑھاؤ، اس کے متعلق عرض کریں گے۔ قیامت کے دن وضو کے سبب کن لوگوں کی پیشانیوں کی چمک ہوگی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہوگی؟ سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا یا کسی اور امت کا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ یہود و نصارہ پر ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے گناہوں کو یہود و نصارہ پر ڈالنے کی حقیقت کیا ہے؟ ان سب کے متعلق انشاءاللہ مختصر عرض کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تجلی باری تعالیٰ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 ہے۔ جس دن کھولی جائے پنڈلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے۔ دیدار الہی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج پر بادل نہ ہو تو تمہیں سورج دیکھتے ہوئے کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے، جو شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے ہو لے۔ بس جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو لیں گے، اور جو کسی طاغوت کی عبادت کرتے تھے وہ طاغوت کے پیچھے چلیں گے۔ بس یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئیں گے جس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ کہیں گے، ہم آپ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے پاس ہمارا رب نہ آ جائے۔ جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا ہم اسے پہچان لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں ظاہر ہوں گے جس صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتباع میں چل پڑیں گے۔ پھر جہنم پر پرصراط بچھایا جائے گا جس پر سے تمام لوگ گزریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب آسمان صاف ہو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کو جب آسمان صاف ہو تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے سورج اور چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن خدا تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ہر قوم اس کی طرف چلے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ بس اصحاب سلیب کی طرف، بتوں کے پرستار بتوں کی طرف، اور جس قوم نے بھی جس آلہ کی عبادت کی ہوگی وہ اسی کی طرف چلے گی۔ کشف ساق کے متعلق امام ابن حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اضافہ بھی منقول ہے کہ جب معبودان باطلہ کے پجاری ان کے پیچھے چلیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے۔ صرف مدعان توحید، نیک و بد مسلمان اور اہل کتاب باقی رہ جائیں گے۔ پھر جہنم کو سراب کی مانند پیش کیا جائے گا، اس کی آگ کا بعض حصہ بعض پرجوش مار رہا ہوگا۔ پھر یہود کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی معبود کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں پلاؤ۔ ان سے جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا، تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ ان سے کہا جائے گا تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں پلاؤ۔ ان سے جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر سے اللہ واحد کی عبادت کرنے والے نیک و بد مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ظاہر ہوں گے جس میں ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہر گروہ جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ لاحق ہو گیا ہے، صرف تم باقی ہو۔ انبیاء کرام کے سوا اس دن کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ عرض کریں گے ہم نے دنیا میں لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ہمیں اس وقت ان کی بڑی ضرورت تھی۔ ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چلی گئی ہے، جبکہ ہم اپنے رب کا جس کی ہم عبادت کرتے تھے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے ہم آپ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی تھی جس سے تم پہچان لوگے؟ وہ کہیں گے ہاں، وہ نشانی ہے کشف ساق، یعنی پنڈلی کھولنا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پنڈلی کھول دیں گے۔ یہ دیکھ کر ہر مومن سجدہ میں گر جائے گا۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو خدا تبارک و تعالیٰ کو شہرت اور ریاکاری کے لیے سجدہ کرتے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ لکڑی کے تختے کی طرح ہو جائے گی۔ جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو پشت کے بل پیچھے جا گریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو حکم فرمائیں گے کہ سجدے سے سر اٹھا لیں۔ مومنین سجدہ سے سر اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں دیکھیں گے جس میں انہیں پہچانتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں۔ مومنین کہیں گے جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح 3 بار کہا جائے گا۔ پھر جہنم پر پل بچھایا جائے گا۔ کثرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت میں اس کی پہچان کیا ہوگی؟ بعض انبیاء کا صرف ایک امتی ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کے بارہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن میری امت کی تعداد تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن بعض انبیاء کرام ایسے بھی آئیں گے جن کی امت میں صرف ایک آدمی ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کثرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کالی سیاہ رات کی طرح تم میں سے ایک جماعت کو جنت میں داخل کرے گا جو زمین کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ فرشتے کہیں گے جنتی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہے، اتنی کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں آئی۔ یعنی جتنی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اتنے لوگ کسی بھی امت کے ساتھ اور کسی بھی امت اور کسی بھی نبی کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے۔ شادی کر کے امت بڑھاؤ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیا کرو کیونکہ میں تمہاری وجہ سے قیامت کے دن دیگر امتوں پر فخر کروں۔ وضو کے سبب پیشانیوں کی چمک کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کی پیشانیاں وضو کی اثر سے چمک رہی ہوں گی، بس جو شخص اپنی چمک بڑھا سکتا ہے اسے ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر ایک آدمی کا گھوڑا روشن پیشانی والا ہو تو کیا وہ اسے دیگر گھوڑوں کے درمیان میں نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں کی پیشانیاں وضو کے اثر سے چمک رہی ہوں گی اور میں انہیں حوض کوثر پر ملوں گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلا فرد ہوں گا جسے سجدہ کی اجازت دی جائے گی، اور میں سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا، میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور دیگر امتوں میں اپنی امت کو پہچانوں گا، اپنے پیچھے بھی اسی طرح اپنی امت کو پہچانوں گا، اپنی دائیں طرف بھی اور اپنی بائیں طرف۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت نوح کی امت سے لے کر اپنی امت تک کی ساری امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کے اثر سے ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اس امت کے سوا اور کسی میں یہ صفت نہ ہوگی، اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس لیے بھی انہیں پہچان لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے آگے چلتی ہو۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، قیامت میں سب سے پہلے اٹھیں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ یہود و نصارہ پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت قیامت کے دن 3 اقسام پر اٹھائی جائے گی۔ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، کچھ لوگوں کا آسان حساب ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ اپنی پشتوں پر بڑے بڑے گڑے ہوئے پہاڑوں جتنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، حالانکہ ان سے بہتر جانتے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ عرض کریں گے آپ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو آپ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ان کی پشت پر غلطیاں اور گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے ان کے گناہ ہٹا دو اور ان کے گناہوں کو یہود و نصارہ پر ڈال دو اور ان کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوقات کو جمع کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو طویل سجدہ کریں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اپنے سر اٹھا لو، ہم نے تمہارے بدلے میں دوسرے لوگوں کو فدیہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ معاف فرما کر یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دیں گے۔ مسلمانوں کے گناہوں کو یہود و نصارہ پر ڈالنے کی کیا حقیقت؟ اس کے متعلق حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اپنے عموم پر نہیں ہیں، بلکہ ان احادیث میں وہ گناہگار مراد ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائیں گے اور ان کا جہنم کا ٹھکانہ کفار کو دے دیں۔ اور یہود و نصارہ پر گناہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا عذاب ان کے کفر اور ان کی گناہوں اور مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے دگنا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دوسرے کے گناہوں کے سبب کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں جس کے عذاب میں چاہیں اضافہ کریں اور جس کے عذاب میں چاہیں تخفیف فرمائیں۔ اور ایک روایت میں ہے یعنی جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوزخ میں یہودی یا عیسائی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کی بخشش فرمائیں گے اس کی دوزخ والی جگہ خالی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کو جو اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق بنے گا داخل فرما دیں گے۔ احادیث میں وارد ہے کہ ہر مسلمان چاہے نیک ہو یا گناہگار، اس کی 2 جگہیں، ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں، اور اسی طرح کافر کی بھی 2 جگہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک هم الوارثون، وہی ہیں میراث لینے والے کا، یعنی یہی معنی ہے کہ مسلمان جنت میں کفار کی جگہوں کے وارث بن جائیں گے اور کفار دوزخ میں مومنین کی جگہوں کے وارث بن جائیں گے۔ لیکن یہ وارثت مختلف قسم کی ہے، ان میں سے بعض تو وہ حضرات ہوں گے جو بلا حساب جنت کے وارث بنیں گے، اور بعض حساب و کتاب کے بعد، اور بعض جہنم سے نجات پانے کے بعد۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ کفار پر مسلمانوں کے جو گناہ ڈالے جائیں گے یہ وہ گناہ ہوں گے جن گناہوں کا وہ کفار سبب بنے تھے، اس طرح کہ انہوں نے اس گناہ کو شروع کیا ہوگا اور ان مسلمانوں نے ان کی پیروی کی ہوگی۔ جب مومنین کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو ان کفار کے گناہ باقی ہوں گے جنہوں نے ان گناہوں کی بنیاد ڈالی ہو، لہٰذا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے مجازاً یہ ہے نہ کہ حقیقتاً۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جواب کو قوی کہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔